ان کو خوب خوب قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جناب ڈاکٹر علی شفیق ندوی صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کی مثال بر صغیر میں مشکل ہی سے ملتی ہے۔ آپ کئی اہم خوبیوں کے حامل ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں حدیث و فقہ کے استاذ رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک اور تجوید و تفسیر میں ورلڈ انعام حاصل کیا ہے۔ اسی طرح آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، جن میں ایک مشہور کتاب الفقہ المیسر ہے، عرب یونیورسٹیوں میں اور دنیا بھر کے 65 ملکوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ تینوں خوبیاں اور خصوصیات بر صغیر ہند و پاک میں شاید ہی کسی دوسری ہستی میں ایک ساتھ جمع ہوں۔ آپ نے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر استاذ کے طور پر مدتوں حدیث و فقہ کا عربی میں درس دیا ہے، سرکاری پروٹوکول کے ساتھ۔ اس نبوی درسگاہ میں یعنی مسجد نبوی میں 60 ملکوں کے جید طلباء کو آپ کے علم سے استفادے کا موقع ملا۔ اسی کے پیش نظر آپ کو شیخ الحرم کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ بر صغیر کے چندی افراد کو حرم شریف میں حدیث و فقہ کا درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، جن میں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ ہم سب کے استاذ جناب شیخ شفیق علی ندوی صاحب کو بھی یہ سعادت حاصل ہے۔ اس لیے ہم تمام ہندوستانیوں کو عموماً اور بالخصوص آج ہم تمام لوگوں کو آپ کی شخصیت کا یہاں موجود ہونا اس بات پر بہت فخر ہے۔ صدارتی خطاب کے بعد بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ صدر جلسہ ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر علی شفیق ندوی صاحب جناب مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی کو فقہ حنفی کی سند اجازت بھی آج مرحمت فرمائیں گے۔ عام سامعین کی معلومات کے لیے وضاحت کرتے چلیں کہ سند اجازت ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے جو امام ابو حنیفہ اور صحابہ و تابعین سے گزرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس اجازت کے بعد موصوف کو صحابہ و تابعین سے فقہائے کرام کے صحابہ و تابعین اور فقہائے کرام کے اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم اس کے لیے جناب مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی کو سند اجازت کے لیے عبارت خوانی کرنے کے لیے دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور عبارت خوانی کریں۔